ملک میں 2 ماہ بعد کرونا صورتحال پر قومی اسمبلی کا اجلاس. وزیر اعظم عمران خان اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اجلاس ہی میں نہ آئے. اراکین بھی کرونا پر یکجہتی کے بجائے تنقید کے نشتر برساتے رہے. قوم کو تلقین کرنے والے خود SOPs کی خلاف ورزی کرتے رہے. وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور سمیت کئی نے ماسک ہی نہیں پہنے. ڈپٹی اسپیکر بھی بار بار سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایات دیتے رہے. اجلاس بدھ دوپہر 12 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. اس وقت جب پاکستان ایک جنگ کی طرح اس وبا کا مقابلہ کر رہا ہے تو ہمارا وزیر اعظم غائب ہے, ہمارا وزیر اعظم کنفیوزڈ ہے. ہمارا وزیر اعظم پاکستان کا وزیر اعظم بنتا, وزیر اعظم صرف PTI کا نہیں رہتا. پاکستان حالت جنگ میں لیکن وزیر اعظم نائب اور کنفیوز ہے. بلاول بھٹو زرداری کا ایوان میں اظہار خیال, کہا عمران خان PTI کے نہیں ملک کے وزیر اعظم بنے, اپنے بیٹنگ آرڈر پر توجہ دیں. ہمیں آپ سے لڑنا نہیں بلکہ مل کر آگے بڑھنا ہے. وفاق نے سندھ سے کیے وعدے پورے نہیں کیے. وزراء کے 90% بیانات مراد علی شاہ کے خلاف ہوتے ہیں. گورنر سندھ ہمارا کرونا ریلیف آرڈیننس منظور نہیں کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی سے وفاق کی خوشبو آیا کرتی تھی, اور آج میں صوبائی تعصب کی بو جب دیکھتا ہوں تو مجھے تشویش ہوتی ہے. ہم نے ایک کارڈ کھیلنا ہے اور وہ نیشنل کارڈ ہے, وہ پاکستانی کارڈ ہے. سندھ کارڈ یا کوئی کارڈ آج پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. کرونا کے خلاف جنگ میں سندھ یا کوئی صوبائی کارڈ نہیں چلے گا. پیپلز پارٹی سے وفاق کی خوشبو آتی تھی, آج صوبائی تعصب کی بو آ رہی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خطاب, کہا سندھ سے زیادتی کا تاثر بالکل غلط ہے. سندھ کو سب سے زیادہ حفاظتی سامان دیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ کوششوں کے باوجود مؤثر لاک ڈاؤن نہ کر سکے. شاہ محمود کا کرونا ٹیسٹنگ میں کمی کا بھی اعتراف. خارجہ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ سندھ کارڈ کھیلا جا رہا ہے, یہ سیاست ہم کر لیں گے. مراد علی شاہ کی یا پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سندھ کو پروٹیکٹ کریں, اور اس سلسلے میں وہ ہر قدم اٹھا رہے ہیں. وہ بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. یہاں تو پالیسی کوئی نہیں ہے. وزیر خارجہ کو آج سندھ کارڈ والا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف بھی اڑ گئے. کہا 18ویں ترمیم حل شدہ معاملہ ہے, اس کو مت چھیڑے. سندھ نے کرونا کے خلاف مؤثر جنگ کی تو مخالفت میں پیچھے پڑ گئے. یہ لمبی جنگ ہے لیکن آغاز میں ہی ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے. جیسے جیسے کرونا بڑھتا گیا احتیاط کم ہوتی گئی. یہ معاملہ ناکامی, نااہلی اور غیر سنجیدگی کا ہے. حکومتی اجازت کے بعد ملک بھر میں کاروبار کھل گئے. فجر سے شام 5 بجے تک مارکیٹس کھلی رہیں. مارکیٹس میں خریداروں کا بھرپور رش. پہلے دن ہی شہریوں کی غیر سنجیدگی, سماجی دوری کا خیال رکھا, نہ ماسک اور دستانوں کا استعمال کیا. SOPs پر عمل نہ ہونے سے کیسز میں اضافے کا خدشہ. پاکستان میں کرونا متاثرین کی تعداد 30,000 سے تجاوز کر گئی. 24 گھنٹے میں 1476 مریضوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی. 28 افراد جان سے بھی گئے. اموات 667 ہو گئیں. خیبر پختونخوا میں 245, پنجاب میں 197 اور سندھ میں 189 افراد لقمہ اجل بنے. وزیر اعظم کی زیر صدارت کورونا سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس. عمران خان کو کورونا کے باعث معیشت پر پڑنے والے اثرات اور لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد صورتحال پر بریفنگ. عمران خان بولے, عوامی مسائل کو سامنے رکھ کر لاک ڈاؤن نرم کیا. حفاظتی اقدامات کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. کرونا ٹیسٹنگ سے متعلق خدشات کو دور کیا جائے. چین سے پنجاب حکومت کو 10 کروڑ کا امدادی سامان مل گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور ایئرپورٹ سامان وصول کیا اور چین کا شکریہ ادا کیا. سامان گزار کر ننکانہ صاحب میں امدادی مرکز اور فیلڈ اسپتال کا دورہ. کہا 25 لاکھ مستحقین میں 12,000 روپے نقد تقسیم کیے جائیں گے. سندھ میں کرونا وائرس مزید 11 زندگیاں نکل گیا. آج مزید 537 کیسز سامنے آئے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بیان. مرتضی وہاب کہتے ہیں آج تجارتی مراکز کھلنے کے بعد رش بڑھ گیا. ضروری سامان کی خریداری کے لیے صرف ایک فرد ہی گھر سے نکلے.
खैबर पख्तूनख्वा में आज 11 मरीज जान से गए। सूबे में अमवात 245 हो गई। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर की प्रेस ब्रीफिंग, कहते हैं लॉकडाउन में नरमी का नाजायज फायदा ना उठाया जाए। हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल दरामद ना किया तो कारोबार को सील कर देंगे। जी वो देखें नैब के दफ्तर गए हैं, भाई नैब के दफ्तर गए हैं तो वहाँ तो बल्कि ज़्यादा धक्के मुक्के हैं और लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जरासीम हर वक्त होते हैं। हाँ। और पार्लियामेंट में आके जरासीम उनको बहुत चले वो तो नहीं आए। शहबाज शरीफ नैब में पेश हो गए लेकिन ऐवान नहीं आए। शफकत महमूद की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू, पूछा क्या नैब का ऑफिस जरासीम से पाक है? वज़ीर आज़म जल्द इजलास में आएंगे। नवीद कमर ने कहा हुकूमत अपोजिशन को साथ लेकर चलने को तैयार ही नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का तर्ज अमल अब खत्म होना चाहिए। पाक फौज के मेजर असगर कोरोना से लड़ते लड़ते चल बसे। मेजर मोहम्मद असगर तुरखम बॉर्डर पर तैनात और वापस आने वालों की स्क्रीनिंग के जिम्मेदार थे। 10 मई को तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो खालिक हकीकी से जा मिले। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 42 लाख से तजावुज कर गई। 2,40,000 से जायद मरीज जान से गए। सिर्फ अमरीका में 80,000 से जायद लुक़्मा अजल बने। अब तक 13 लाख से जायद अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। 16,000 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक। 67,000 और सऊदी अरब में 41,000 से जायद में वायरस की तशखीस। बीस 20,000 से जायद पाकिस्तानियों को वापस ले आए। मामून खुसूसी मोईद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क से बाहर 1 लाख पाकिस्तानी शहरी बसते हैं। ईद से पहले ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी वतन वापस पहुंचेंगे। वाशिंगटन से PIA की पहली परवाज 189 पाकिस्तानियों को वापस लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। बलोचिस्तान के अवाम भारत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई पर कोहलू के अवाम का एहतजाज। मुजाहिरीन ने नारे लगाए, भारतीय परचम नजरे आतिश किया। सुप्रीम कोर्ट में प्लॉट पर कब्जे के मुल्जिमान की दरखास्त जमानत की समाअत। चीफ जस्टिस का तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, तफ्तीशी अफसर ईमानदार अफसर नहीं लगते। अबूरी चालान में दोनों फरीकैन के लिए गुंजाइश रखी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कब्जा माफिया का राज है, रियासत की कोई रिट नहीं। लोगों में अब कानून का डर नहीं रहा। अदालत ने IG इस्लामाबाद को कल बुला लिया। POBI ने पेंशन में 2,000 रुपए की कटौती कर दी। 4 माह कबल बगैर नोटिफिकेशन पेंशन में 2,000 रुपए इजाफा किया। इस माह खामोशी से इजाफा वापस ले लिया गया। गरीब पेंशनर्स ने वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कराची में अब्र करम बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 13 मई से शहर में बारिश की पेशगोई कर दी। डायरेक्टर मेट के मुताबिक कराची रवामा हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। सखर, लाड़काना, नवाबशाह, जैकबाबाद और गवादर में भी बादल बरसेंगे। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। माह सयाम में आज न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन बाराने रहमत। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी और अहलिया मदीहा नकवी बनी आज न्यूज़ की मेहमान। ट्रांसमिशन की अवाम में मकबूलियत उरूज पर। तो इजलास में वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर दोनों ही ना पहुंचे। अवाम को कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर बताने और माशी सूरत हाल बेहतर बनाने से मुतालिक पॉलिसी लाइन देने के बजाय हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर तनकीद के तीर चलाते रहे। इजलास में तू में और बहसो मुबाहिसा 3 घंटे से जायद तक जारी रहा। एक दूसरे पर जुमलेबाजी और तनकीद के दौरान इजलास बुध की सुबह 12 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान से मेरी गुजारिश है कि खामोशी इख्तियार करें और फासले के साथ बैठें, आपस में बातचीत ना करें। बहुत अहम मसला है, इस मसले के लिए इजलास बुलाया गया है, उस पर तवज्जो दें। मेरी तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान से गुजारिश है कि एक एक नशिस्त का फासला रखें और ये जो ख्वातीन पीछे बात कर रही हैं, अगर जरूरी बात है तो बाहर जाके आप बात करें। मास्क भी पहने और जिसने अगर मजलिस करनी है तो ईवान से बाहर चला जाए और वहां पे मजलिस करे।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں دھواں دھار خطاب کیا. کہا یہ جنگ کا وقت ہے اور ہمارے وزیر اعظم ایوان میں موجود نہیں ہے. ہمارے وزیر اعظم کنفیوز ہے اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. عمران خان پی ٹی آئی کی بجائے پورے ملک کے وزیر اعظم بنے. اس وقت سیاست نہیں مل کر ساتھ کام کرنا چاہیے. بلاول بھٹو نے کہا کہ وفاق کی جانب سے سندھ کو نشانہ بنایا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ کی کردار کشی اور پیپلز پارٹی کی کارکردگی پر تنقید کی گئی. ملک حالت جنگ میں ہے اور صوبوں سے کہا جا رہا ہے خود لڑو. سندھ کو تنقید کا نشانہ بنا دیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ کی کردار کشی کی گئی. کہا گیا سندھ کی جہالت کے باعث کورونا ہوا. قومی اسمبلی کے اجلاس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا رد عمل. کہا عمران خان کو پورے ملک کا وزیر اعظم بننا چاہیے تھا. میری جماعت کا، میرے صوبے کے وزیر اعلیٰ، میرے صوبے کے وزیر کالم گلوچ کا نشانہ بنایا گیا، کردار کشی کی گئی. ایک رہنما نے فرمایا کہ سندھ کے عوام کی جہالت کی وجہ سے اس کو کورونا لگ گیا. ہمارا وزیر اعظم پاکستان کا وزیر اعظم بنتا، وزیر اعظم صرف پی ٹی آئی کا نہیں رہتا. چیئرمین پیپلز پارٹی نے یہ بھی واضح کیا کہ سندھ ٹیسٹنگ کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے. وفاق نے سندھ سے 2 لیب بنانے کا وعدہ کیا تھا جو اب تک وفا نہ ہو سکا. اس بات کی کریڈٹ سندھ حکومت کو جاتی ہے جس کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی باقی صوبے کے مقابلے میں ان مہینوں میں ہم نے اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں سب سے زیادہ اضافہ کیا ہے. 2 ٹیسٹنگ لیبز کا وعدہ وفاقی حکومت نے ہم سے کیا. وہ لیبز اب تک صوبائی سندھ میں دیا نہیں گئی ہیں. انہوں نے وفاق پر تنقید کے نشتر بھی خوب برسائے. کہا کہ ملک حالت جنگ میں ہے اور صوبہ سے کہا جا رہا ہے کہ خود لڑو. کورونا کے خلاف جنگ میں 11 ہیلتھ ورکرز جان سے چلے گئے. ہم اپنے لیے نہیں عوام کے لیے پیسہ مانگ رہے ہیں. حکومت پاکستان کو اس جنگ کی کیفیت میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا تھا، ویسے نہیں ہوا ہے. اس وقت ہم جنگ میں ہیں. ہمارا عوام کا زندگی اور صحت اس وقت خطرے میں ہے. اس وقت ریاست پاکستان کہتا ہے کہ صوبے خود لڑے. بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا ہم سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں چاہتے، لیکن وفاق کی جانب سے ہماری ہر کوشش کو کم تر سمجھا جا رہا ہے. وفاق ساتھ دے تو اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. کورونا کے خلاف جنگ میں سندھ یا صوبائی کارڈ نہیں چلے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی قومی اسمبلی میں بھرپور رد عمل دیا. کہا کہ پہلے پیپلز پارٹی سے وفاق کی خوشبو آتی تھی لیکن آج صوبائی تعصب کی بو آ رہی ہے. یہ بھی کہا کہ سندھ کو سب سے زیادہ حفاظتی سامان دیا گیا. وفاق نے لاک ڈاؤن نرم کیا تو اس پر بھی تنقید کی گئی. سندھ میں تو لاک ڈاؤن پر عمل درآمد ہی نہیں ہو سکا. وزیر خارجہ نے اعتراف کیا کہ ملک میں تاحال ٹیسٹ ہونے والے افراد کی تعداد ناکافی ہے. اسپریڈ کو کنٹین کرنے کی کوشش ہم بھی کر رہے ہیں اور پوری دنیا کر رہی ہے. سندھ میں لاک ڈاؤن وہ اس طرح سے مؤثر نہیں ہو سکا. ملک میں سندھ کارڈ نہیں صرف پاکستان کارڈ چلے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا قومی اسمبلی میں خطاب. پیپلز پارٹی سے وفاق کی خوشبو آیا کرتی تھی اور آج میں صوبائی تعصب کی بو جب دیکھتا ہوں تو مجھے تشویش ہوتی ہے. ہم نے ایک کارڈ کھیلنا ہے اور وہ نیشنل کارڈ ہے، وہ پاکستانی کارڈ ہے. سندھ کارڈ یا کوئی کارڈ آج پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ لاک ڈاؤن نرم کیا تو بھی تنقید کی گئی. سندھ میں تو لاک ڈاؤن پر عمل درآمد ہی نہیں ہو سکا. بہت بحث ہوئی کہ لاک ڈاؤن کو ایز کر دیا گیا. یہ کیسی حکومت ہے؟ یہ کیسے فیصلے کرتی ہے؟ یہ کتنے اناڑی ہیں؟ یہ کتنے انجان ہیں؟ مراد علی شاہ کی نیک تمناؤں کے باوجود سندھ میں لاک ڈاؤن جو کہتے ہیں وہ اس طرح سے مؤثر نہیں ہو سکا جس طرح وہ چاہتے تھے. شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے اتنا بڑا بحران نہیں دیکھا. ویکسین دریافت ہونے تک اس وبا کو روکنا ہوگا. دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے اتنا بڑا بحران نہیں دیکھا جو آج دنیا جس سے دو چار ہے. اور اس کا کیور جو ہے ایک ویکسین کی شکل میں جب تک ہمارے سامنے نہیں آ جاتا، اس کے سپریڈ کو کنٹین کرنے کی کوشش ہم بھی کر رہے ہیں اور پوری دنیا کر رہی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اعتراف کیا ہے کہ ملک